آپ کو معلوم ہے کہ ہم مرکز 14ویں باب میں سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ اس باب میں کس طرح خداوند یسوع مسیح پر ایک گناہ گار جب ایمان لاتا ہے تو اتر اپنی ساری کمائی مسیح پر انڈیل دیتا ہے، اور اس کے شاگرد اس بات سے ناراض ہوتے ہیں۔ وجہ ہم نے سیکھی کہ وہ دنیا کی سوچ سے اس کو دیکھتے ہیں، جبکہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس عورت سے ناراض نہ ہو، اس نے میرے دفن کا انتظام کیا ہے۔ سیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع جب یروشلم میں اس ہفتے میں ہیں تو دراصل وہ مصلوب ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ اس جگہ اس ہفتے میں اپنی مصلوبیت کے لیے تیار ہیں، اور وہ ساری پیشین گوئیاں جو ان کے بارے میں ہوئیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ نہ صرف ذکر کرتے ہیں بلکہ وہ ڈسپلے، وہ عمل پذیر ہوتی ہیں، اور اسی ان پیشن گوئیوں میں سے آج کا متن دراصل ایک پیشن گوئی کا ذکر ہے جس کا مسیح نے ذکر کیا، اور پھر وہ لاہ عمل میں بھی آتی ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ اگر آپ کو معلوم ہے حضرت زکریا کا نام، تو یہ ان کے صحیفہ میں سے ہے۔ اس لیے شروع میں ہم نے فرمایا کہ جناب من، اگر آپ مسیح کی صلیب کا، اس کی صلیبی موت کا اور مردوں میں سے جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں تو دراصل آپ صرف ایک لائن کا انکار نہیں کر رہے، ایک آیت کا انکار نہیں کر رہے، ایک واقعہ کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ ازلی منصوبے کا اور نبیوں کی نبوتوں کا، دوسرے معنوں میں آپ خدا کا اور اس کے الہام کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسیح کی صلیب کا اور مردوں میں سے جی اٹھنے کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے دعوت ہے کہ وہ کلام مقدس میں سے اس کے بارے میں پہلے جانے کہ اس ایک ہفتہ میں جب سے مسیح یسوع یروشلم میں شاہانہ داخل ہوئے ہیں، وہاں سے لے کر مسیح کی صلیبی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے تک کتنی زیادہ نبیوں کی نبوتیں پوری ہوئی۔ اس بندے کو چاہیے کہ وہ ان تمام تر نبوتوں کو، ان الہامی الفاظ اور صدا کو سمجھ سکے۔ اس لیے آج کا مضمون حضرت زکریا اس کے صحیفہ میں سے 13واں باب ہے، اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک ہے، اور اس کا ذکر مسیح یسوع اپنے لب سے کرتے ہیں۔ ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا مضمون بھی ہم نے رکھا ہے، اور وہ ہے صادق سدا گرا نہیں رہے گا۔ آئیں میرے ساتھ خدا ان کا کلام کھولیں۔ مرکز کی انجیل ہے، اور اس کی 14ویں باب کی 27 سے 31 آیات آپ کے سامنے میں تلاوت کروں گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے 27ویں آیت، اور یسوع نے ان سے کہا تم سب ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ میں آیت 29 چھوڑ گیا۔ 29 آیت میں لکھا ہے، پترس نے اس سے کہا گو سب ٹھوکر کھائیں لیکن میں نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔
لیکن اس نے بہت زور دے کر کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اسی طرح اور سب نے بھی کیا۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ جب آپ اس متن کو پڑھتے ہیں اور اس میں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ متن واضح طور پر 2 سے 3 باتوں کا اظہار کرتا ہے۔ پہلی بات، مسیح یسوع اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ پیشن گوئی کے مطابق، کیونکہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ لکھا ہے، پیشن گوئی کے مطابق تم ٹھوکر کھاؤ گے۔ اور اس کے فوراً بعد مسیح یسوع اس بات کا اظہار کرتے ہیں، مگر میں مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد تم کو گلیل میں ملوں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس بات کو نہیں سمجھتا اور وہ کیا کہتا ہے، اپنے جذبات میں آ کر اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی وفا کو ظاہر کرنے کے لیے جذبات کا کام لیتا ہے، نہ کہ کلام کو دیکھتا، سمجھتا اور پرکھتا ہے۔ وہ مسیح کی بات ابھی ختم نہیں ہوتی کاٹتا ہے اور کہتا ہے، گو سب ٹھوکر کھائیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ مسیح یسوع کہتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی خداوند کے کلام کو چیلنج کرتا ہے تو اس کا حال مسیح یسوع بتاتے ہیں، کیونکہ وہ مسیح کے کلام کو چیلنج جذبات کے ساتھ کر رہا ہے، نہ کہ حقیقت سے وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ سو مسیح یسوع کہتے ہیں، تو 3 بار پھر انکار کرے گا۔ وہ کہتا ہے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن انکار نہیں کروں گا۔ تو مسیح یسوع سے کہتے ہیں کہ تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اس میں سے واضح اور ٹو دی پوائنٹ جو بات ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے، خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ کے کلام کے خلاف جانا دراصل اپنے آپ کو خدا کے برابر بنانے مقصود ہے۔ یہ نہایت پرانی اور حقیقی بات ہے۔ یہ بات آپ باغ جنت، جسے ہم باغ عدن بھی کہتے ہیں، جہاں پر حضرت آدم اور حوا کو اسی ایک کام کے لیے اکسایا گیا کہ وہ خدا کے کلام کے خلاف جائیں، اور جب انہوں نے ممنوع پھل کو کھایا تو اس کے وسیلہ سے وہ گرے۔ اس کے بعد آپ کو لوط اور اس کی بیگم کی کہانی ملتی ہے، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ اس شہر سے نکل جاؤ کیونکہ یہ شہر تباہ ہونے والا ہے، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ لیکن جذبات میں آ کر اپنے گھر کی فکر کرتے ہوئے اس عورت نے دیکھا اور وہیں وہ نمک آستون ہو گئی۔ اس بات سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کے کلام کو قبول کرنا ہے، چاہے اس میں حالات کتنے ہی مشکل ہوں، چاہے وہ بات کتنی ہی مشکل ہو، چاہے وہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہو، ہمیں خداوند کے کلام کو قبول کرنا ہے۔ یہ ایک بڑی ہی اہم ترین بات ہے۔ یہ ایک بڑی ہی اہم ترین بات ہے جہاں سے ہم اس مرکزی پیغام کو سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کے طور پر اس کے کلام کو قبول کرنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے، تاکہ ہم مشکل حالات میں جب ٹھوکر کھانے کا وقت آئے تو ہم اس کے کلام کے وسیلہ سے ہم بچ جائیں۔ بلکہ جب ہم ایسی حالت میں پڑیں تو یاد رکھیں کہ ہم کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں بچانے، چھڑانے اور نجات دینے کے قابل ہے۔ وہ اس لائق ہے کہ وہ ہمیں چھڑا سکے۔ یہ ایک بڑا ہی ضروری متن تھا
बड़ी अहम बात थी, मरकज़ी पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता था। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके सियाको सबाक को भी सीखना बड़ा ज़रूरी है। 14वां बाब है, उसकी 27 से 31 आयात हैं, लेकिन इसका सियाको सबाक क्या है? ये तो मतन की बात थी, मतन से हम क्या कुछ सीख सकते हैं। अब सियाको सबाक की जब बात की जाती है तो शुरू में हमने ये बात सीखी थी कि यीशु मसीह ने बताया कि हम यरूशलेम जा रहे हैं और ज़रूर क्या होगा, इब्ने आदम वहाँ पर मसलूब होगा, मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन हम देखते हैं कि पतरस इस बात पर मसीह की मलामत करता है और वो कहता है कि खुदावंद खुदा ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। उसके दिल में मसीह के लिए कोई बुरी बात नहीं, उसके दिल में ये बात मोहब्बत और जज्बे से आ रही है। लेकिन वो बात क्या, किस चीज़ को वो नज़रअंदाज कर रहा है? वो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को वो नज़रअंदाज करता है। इसलिए मसीह यीशु उसको कहते हैं कि ए शैतान दूर हो। वजह क्या है? वजह नहीं कि वो शैतान कोई ऐसी बात है जो उसको नहीं, बल्कि वो खुदावंद के कलाम को नज़रअंदाज करके आदमियों की बात पर, लोगों की फिक्र करते हुए कि खुदावंद के साथ क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। मसीह खुदावंद का प्यारा है, अजीब अजीब मोजज़े किए हैं, क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे हमारे खुदावंद के बारे में। तो वो ये बात करता है कि खुदावंद ना करे। लेकिन मसीह यीशु इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या सोचेंगे मेरी मसलूबियत के बारे में, बल्कि मसीह बाप की, खुदा की बात की परवाह करते हुए ये काम करता है और पतरस इस बात को मिस करता है, नज़र अंदाज करता है। इसी बात को जब हम देखते हैं तो जब उसने पहली दफ़ा नज़रअंदाज किया तो उसको शैतान कहा गया। जब उसने दूसरी दफ़ा इस बात को इस मतन में नज़रअंदाज की खुदावंद की बात, तो 3 बार वो शैतान की गिरफ्त में जाता है, मसीह का इनकार करता है। लेकिन खूबसूरत बात आप सीखते हैं कि हमें लूका 22 बाब जब इस बात के बारे में बात करता है तो उसकी 31 और 32 आयत में खुदावंद यीशु मसीह उसे एक खुशखबरी भी बताते हैं। जिस तरह हमारा उन्वान है कि सादिक सदा गिरा नहीं रहेगा, शमाउन को ये खुशखबरी सुनाई जाती है। शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। मसीह यीशु को शमाउन के दिल की हालत मालूम है। वो जानता है कि शमाउन पतरस दरअसल वो मेरे साथ मरना चाहता है, लेकिन ये काम वो नहीं कर सकता। वो कमज़ोर है, वो मजबूत नहीं, वो इस काबिल नहीं, उस में कमज़ोरी पाई जाती है। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह मरकस उसके दूसरे बाब और उसकी 17वीं आयत में बड़ी वाज़िह तौर पर आप फरमाते हैं कि आप किस काम के लिए हैं। आप फरमाते हैं तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। शमाउन और शागिर्द कमजोर थे इस मतन में और मजमूई तौर पर, और खुदावंद यीशु मसीह जानता था वो अपनी कमजोरी की हालत में जिक्रिया नबी की नबूवत के मुताबिक वो भाग जाएंगे, वो मुझे छोड़ जाएंगे। और ये है हमारा सियाको सबाक। इससे हम क्या क्या सीखेंगे? 3 बातें, बड़ी अहम बातें हम इसमें से सीखेंगे
اور وہ यूं हैं, तुम सब ठोकर खाओगे। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं। पतरस कहता है मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, और फिर वो फरमाता है मैं मरने के को भी तैयार हूं। अब जब हम इस बात को सीखते हैं तो हम चलते हैं पहले उन्वान की तरफ, पहले नुक्ता की तरफ, तुम सब ठोकर खाओगे। आयत नंबर है 27 और 28। हम इनको पढ़ते हैं और खुदावंद के कलाम में से हम इसके ऊपर हम तशरीह करना शुरू करते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और यीशु ने उनसे कहा तुम सब ठोकर खाओगे। मसीह यीशु फिर कहते हैं क्योंकि लिखा है। जो लिखा है उसको हम इन आयात के फौरन बाद पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है मैं चरवाहा को मारूंगा, बेड़े परगंदा हो जाएंगी। 28वीं आयत, मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। जनाब मन, नहायत ज़रूरी बात, मसीह यीशु, अगर आप बाब इस 14वें बाब के ऊपर थोड़ा सा पढ़ें इन आयात से, तो मसीह यीशु गम और दर्द और परेशानी के आलम में हैं, और इस बात को वो बताते हैं अपने शागिर्दों के साथ, उसका जिक्र करते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि मसीह यीशु कलाम को नहीं भूलते, कलाम की बात को नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि वो पेशन गोइयों का जिक्र करते हैं जो इस हफ्ते में पूरी हो रही हैं, और वो अपने शागिर्दों की परवाह करते हैं। इस आयत, इन 2 आयत में जहां पर आप देखते हैं वो अपने शागिर्दों को बताते हैं कि वो ठोकर खाएंगे, इन्हीं 2 आयत में हमें मालूम होता है कि मसीह यीशु उन्हें बहाल भी करेगा। बड़ी ही अहम बात। 2 आयत हैं, पेशन गोई के मुताबिक शागिर्द ठोकर खाएंगे। मैंने यहां पर लिखा कि आज ईमानदार इस बात को पढ़ के उन्हें खबरदार होना चाहिए कि जब हम ईमान में हैं हम गिर सकते हैं, ठोकर खा सकते हैं, लेकिन खूबसूरती इस मजमून में है कि सादक सदा गिरा नहीं रहेगा। दूसरी बात हम इसमें से सीखते हैं कि गलील को वो दोबारा मिलने का ऐलान करते हैं। इससे हम सीखते हैं बहाली है, और ईमानदारों के लिए आज हौसला अफजाई है। जब हम गिरते हैं तो मसीह यीशु हमें बहाल कर सकता है। अब जब यीशु मसीह ईमानदारों को ये हौसला अफजाई देते हैं तो कलाम मुकद्दस में भी बड़ी ही खूबसूरत बात इमसाल उसके 24वें बाब की 16वीं आयत में पाई जाती है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि सादक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिर पड़ा ही रहता है। सो यहाँ पर हम सीखते हैं कि जो शरीर है वो कभी नहीं गिरेगा। अगर गिरेगा तो वो गिरा ही रहेगा। वो क्यों गिरा रहेगा? क्योंकि उसका खुदावंद नहीं है, उसका ईमान खुदावंद पर नहीं, इसलिए वो समझता है कि वो कभी नहीं गिरेगा। क्योंकि इमसाल ही में लिखा है कि शरीर कहता है खुदा है ही नहीं, लेकिन जो सादिक है जब वो कहता है कि खुदा है, वो मानता है कि खुदा है और खुदा जानता है कि मेरा सादिक कमजोर है। जब सादिक जो खुदा उसको समझता है कि वो इंसान है, कमजोर है, जब वो गिरता है तो वो अपने खुदावंद को, अपने मालिक को याद करता है और वो उसको उठा खड़ा करता है, चाहे वो 7 बार गिरे। इससे मुराद वो जब भी गिरेगा खुदावंद
اس کا ہراول اور چنڈاول ہوگا۔ لیکن شریر جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کبھی نہیں گرے گا، جب وہ گرے گا اس کا کوئی ہراول نہیں، اس کا کوئی چنڈاول نہیں، اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں، اس کو کوئی بچانے والا نہیں، کیونکہ اس نے خداوند کو اپنا مالک نہیں مانا۔ اس بات کی گہرائی ہمیں اور زیادہ اس بات میں لے آتی ہے کہ زکریا کی کتاب میں سے جب ہم اس نبوت کو پڑھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی ہمیں زکریا کی کتاب اس کے 13ویں باب 7ویں سے 9ویں آیت میں واضح نظر آتی ہے۔ اور جب صادق گرتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے، تو اس میں بڑی خوبصورت بات ہے۔ کیوں مسیح کہتے ہیں کہ وہ گلیل میں ملیں گے؟ اس میں زکریا ہی میں وہ بات آپ کو ملے گی۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، رب الافواج فرماتا ہے، اے تلوار۔ کون فرما رہا ہے؟ خداوند۔ کس کو؟ تلوار کو۔ تو میرے چرواہے، یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے، بیدار ہو۔ چرواہے کو مار کہ غلہ پرگندہ ہو جائے، اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا۔ اور خداوند فرماتا ہے، سارے ملک میں 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے، لیکن 1/3 بچ رہے گا، اور میں اس تہائی کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تپاؤں گا۔ کیسی خوبصورت بات ہے جب مسیح یسوع اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے، تم بھاگو گے، تم مجھے چھوڑ کر بھاگو گے، لیکن مسیح یسوع کہتے ہیں، میں مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد تمہیں دوبارہ گلیل کو ملوں گا۔ اس کلام میں یسوع مسیح کی موت کسی انسان کی طرف سے نہیں، اس بات کو ہم سیکھتے ہیں، بلکہ خدا پاک کی طرف سے اس رشتہ کو جو باغ عدن میں گناہ کی وجہ سے ٹوٹا، مسیح کی مصلوبیت کے وسیلہ سے بحالی کا کفارہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس منصوبے کو دیکھتے ہیں جو ازل سے ہے۔ اور ایک اور خوبصورت بات، ایک اور خوبصورت بات، جو مسیح کی مصلوبیت کا انکار کرتے ہیں ان کو یہ نہایت ضروری ہے کہ اس آیت کو جو زکریا نبی نے فرمائی سیکھنا ہے، کیونکہ نہ صرف مسیح یسوع کی مصلوبیت ہوگی، بلکہ اس پر ایمان رکھنے والے وہ ٹھوکر تو کھائیں گے، لیکن اس ٹھوکر کے دوران وہ مضبوط کیے جائیں گے، وہ پاک کیے جائیں گے۔ وہ جس طرح سونا اور چاندی آگ میں پیور کیا جاتا ہے، وہ اس ٹھوکر کے وسیلہ سے بحال کیے جائیں گے، اس آگ میں سے ہو کر وہ پاک کیے جائیں گے۔ دوسرے معنوں میں جو کمزور ہیں، جو تندرست ہونا چاہتے ہیں، جو مسیح کے پاس آتے ہیں، وہ تندرست ہوں گے، شفا پائیں گے، نجات پائیں گے، کیونکہ وہ خود ایسا نہیں کر سکتے، مالک کر سکتا ہے، خداوند کر سکتا ہے۔ اور اس لیے صلیب کا یہ واقعہ کوئی خواب میں نہیں، بلکہ ازل سے مقرر ہوا، نبیوں کے وسیلہ سے نبوت ہوئی، اور ہمارے سامنے اس کو تکمیل پاتے ہوئے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یسوع نے زکریا 13واں باب اور اس کی 7 سے 9 کا حوالہ اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کیا کہ اس کی موت نجات کے لیے خدا کے الہی منصوبے کا حصہ ہے، نہ کہ انسان عملی نتیجوں کے وسیلہ سے اپنی نجات حاصل کرے گا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے ایمان کے وسیلہ سے گناہوں کے کفارہ کو قبول کر کے باغ عدن کا
रिश्ता बहाल हो सकता है। और इस वादे को भी दिखाया गया कि कोई भी मसीह के साथ खड़ा ना रहा, कोई भी इस काबिल नहीं कि इस सलीबी वाकया में मसीह के साथ खड़ा हो, क्योंकि ये वाकया नहायत दर्द से भरा है, नहायत जुदाई से भरा है, नहायत परेशानी और मुसीबत से भरा है। इसलिए जब हजरत याह्या खुदावन यीशु मसीह को देखते हैं तो वो फरमाता है, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। इसलिए जब हम मसीह यीशु की मसलूबियत को कहते हैं कि ये नबियों के सहीफों में पहले ही लिख दी गई थी, तो पैदाइश की किताब उसके 3 बाब यानी कि पहली किताब यानी कि आदम के गुनाह करने के फौरन बाद ये सलीब की तस्वीर, मुर्दों में से जी उठने की तस्वीर हम पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 15वीं आयत में देखते हैं। वहां पर खुदावंद खुद फरमाता है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। एड़ी को काटेगा। यहां से क्या सीखते हैं? वो सोचेगा कि उसने मसीह को मसलूब किया और अब मसीह न रहा, बल्कि हम इसमें देखते हैं कि वहां पर वाकया क्या होता है। वो समझेगा कि उसने मसीह को ख़त्म कर दिया, लेकिन मसीह उसको अपनी एड़ी से काट डालेगा, उसको ख़त्म कर देगा, उसके सारे मंसूबे ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह हमें ज़िक्रिया की ये पेशन गोई पूरी होती हुई नजर आती है। ना सिर्फ वो चरवाहे को मारता है, बल्कि जो उसके पैरोकार हैं उनको वो बचाता है, उनको वो सोने और चांदी की तरह वो पाक और साफ करता है। और कैसे होता है? वो मसीह की मसलूबियत के वसीला से, उसके कफारा के वसीला से। इसका जिक्र हमें यशायाह नबी बड़े ही खूबसूरत तरीके से करते हुए दिखाई देते हैं। यशायाह 53 बाब उसकी 5 से 11 आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ। आपके सामने ये मौजूद हैं। लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लादी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बरा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई। वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया। उसके मुंह में हरगिज छलना था, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, जी उठेगा, उसकी उम्र दराज होगी, वो खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो अब उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादी खादम बहुतों को रासबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। ये वो बात है जो हम देखते हैं मसीह यस्सु को जब यूहन्ना अस्तबागी यानी याह्या बपतिस्मा देने वाले देखते हैं तो फरमाते हैं, देखो खुदा का बर्रा
جو دنیا کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب جو کوئی مسیح کی صلیبی موت، گناہوں سے معافی کے کفارہ کا انکار کرتا ہے تو دراصل وہ نبیوں کے الہام کا انکار کرتا ہے، وہ خدا کی قدرت کا انکار کرتا ہے، وہ اس ازلی منصوبے کا انکار کرتا ہے۔ تو امثال کی کتاب کے مطابق جب وہ گرے گا اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن جب سادہ گرے گا جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، اس کی قدرت پر ایمان رکھتا ہے اور یہ یقین کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اپنی نیک اعمال کے وسیلہ سے وہ بچ نہیں سکتا، اور جب وہ خدا کے واحد کفارہ پر ایمان لاتا ہے تو یقیناً وہ بچایا جائے گا، یقیناً وہ اٹھایا جائے گا، یقیناً وہ بحال کیا جائے گا۔ یہ ہے فضل خدا کا جو ہمیں خدا ان کے کلام میں سے ملتا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں یوحنا 17واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں۔ مسیح یسوع خود فرماتے ہیں، جب تک میں ان کے ساتھ رہا، میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ان کی حفاظت کی، میں نے ان کی نگہبانی کی، اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا، تاکہ کتاب مقدس کا لکھا ہوا پورا ہو۔ جناب ایمن غور کریں، یہاں پر لکھا ہے کتاب مقدس کا لکھا ہوا پورا ہو۔ بڑی ہی اہم ترین بات ہے یہ۔ مسیح یسوع دوسرے معنوں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا، صلیب کا پیغام اپنی طرف سے نہیں گڑا گیا، بلکہ کتاب مقدس کے مطابق یہ واقعہ پیش آیا۔ کتاب مقدس کے مطابق شاگرد ٹھوکر کھائیں گے، کتاب مقدس کے مطابق ان کو بحال کیا جائے گا، لیکن جو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا، وہ آپ سکرین پر پڑھ سکتے ہیں۔ پترس نے اس سے کہا، گو سب ٹھوکر کھائیں لیکن میں نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور یہ نیچے والی آیت ہم نے پہلے پڑھ لی کہ پترس جب مسیح کو ملامت کرتا ہے، مسیح یسوع صلیب کے پیغام کو ملامت کرنے والے کو کہتے ہیں کہ اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تو خدا کی بات کا نہیں بلکہ انسانوں کی باتوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ ہم جب آگے بڑھتے ہیں، اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ پترس کا رد عمل دراصل حقیقی طور پر وہ اپنی وفا کا اظہار کرتا ہے۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ خداوند میں سب سے زیادہ وفادار شاگرد ہوں، میں سب سے زیادہ محبت رکھنے والا شاگرد ہوں، لیکن وہ دوسری طرف جب اپنے جذبات پر نظر رکھتا ہے، جب اپنے آپ پر نظر رکھتا ہے، تو مسیح کی بات اور اس کے کلام کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پترس اپنے جذبات خداوند کے ساتھ رکھتا، لیکن مسیح کی بات کا، کلام کا، خدا کے الفاظ کا بھی لحاظ رکھتا اور اس کو قبول کرتا اور کہتا، خداوند جب ہم ٹھوکر کھائیں تو ہماری مدد کر رہا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو بتاتا ہے کہ نہیں، میں نہیں ایسا کروں گا، اور اس کے نتیجہ میں وہ 3 بار انکار کرنے والا بن جاتا ہے۔ آج جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر سوچتے ہیں، تو کئی بار ہم جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں۔
کئی بار ہم ان باتوں میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں آدم کی جگہ ہوتا تو وہ پھل نہ کھاتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم وہاں پر ہوتے تو ہم بھی ویسا ہی کرتے۔ ہمیں کلام مقدس اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہمیں جذبات کو سب سے زیادہ اہمیت نہیں دینی، ہمیں خدا کے کلام کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے، اس وقت بھی جب وہ کلام کا وہ حصہ ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ جب ہم ایسا کریں گے تو کلام مقدس میں تیموتھیوس کے خط میں بڑا ہی پیارا وعدہ ہمیں ملتا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفا دار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ اس آیت کا مقصد ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم خداوند کی طرف سے بلائے گئے ہیں، ہم خداوند کی طرف سے چھڑائے گئے ہیں۔ کوئی بھی مردہ خود زندہ نہیں ہو سکتا، اور یہی بات ہمیں کلام مقدس سکھاتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں طبیب کی ضرورت ہے۔ جب مسیح یسوع طبیب ہے تو وہ ہمیں بچا سکتا ہے، وہ ہمیں ہمارے ساتھ وفادار رہ سکتا ہے، اور وہ ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے۔ اسی بات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور بات اس آیت میں ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی فطرت ہمارے اعمال سے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم گرتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، تو وہ ہماری اس کمزوری میں وفادار ہے۔ خدا کبھی بھی حیران نہیں ہوگا اگر ہم ٹھوکر کھائیں، خدا کبھی بھی حیران نہیں ہوگا اگر ہم کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہماری فطرت میں یہ بات موجود ہے، اور وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ وفادار رہے گا۔ یہ خوبصورتی ہے انجیل مقدس میں۔ اگر ہم اپنے نیک اعمال سے جنت میں جا سکتے تو مسیح یسوع کبھی بھی صلیبی موت کے لیے اس دنیا میں نہ آتے۔ اگر ہم اپنے ایمان اور اپنے نیک اعمال سے جنت کو خرید سکتے، واپس جا سکتے، جنت میں جانے کا دروازہ کھول سکتے، تو خدا کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کو مصلوب ہونے کے لیے نہ بھیجتا۔ اگلا حوالہ ہمیں آیت 31، ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم بڑی ہی اہم ترین بات پڑھتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، ہمارا آخری پوائنٹ ہے، میں مرنے کو بھی تیار ہوں۔ آیت 31، لیکن اس نے بہت زور دے کر کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور جب وہ کہتا ہے یہ تو دوسرے بھی شاگرد اس کے ساتھ کہتے ہیں آمین، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ لیکن یرمیہ کی کتاب اس کے 17 باب کی 9ویں آیت میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ ہم اپنی انا کو رکھنے کے لیے، ہم اپنے جذبات کو رکھنے کے لیے یہ کہتے رہیں گے کہ میں تیرے ساتھ وفادار رہوں گا، لیکن خدا جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ ہم 100% کبھی بھی اس کے ساتھ وفادار نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ ہماری فطرت میں موجود ہے۔ اور اگر کوئی ابھی میری بات کو سنتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ 100%، 100% کامل طور پر نیک کام کرتا رہے گا، تو وہ یقیناً آئینہ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ اپنے آپ کو کہے کہ کیا واقعی وہ 100% خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر ایسا کر رہا ہے تو خدا کو وہ جھوٹا ٹھہراتا ہے، کیونکہ
ہمیں معلوم ہے کہ ہم ہر روز ٹھوکر کھاتے ہیں، ہم ہر روز کہتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ مرنے کو تیار ہوں، ہم ہر روز اپنی وفاداری کے جھنڈے گاڑتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کامیاب نہیں رہتے۔ اور پطرس 14ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ 3 بار انکار کرتا ہے۔ اس بات میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں بڑے واضح طور پر ہمیں ایک سبق سکھایا گیا ہے۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ یہ بات ہمیں کلام مقدس میں واضح طور پر بتائی جاتی ہے کہ ہمیں جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، بے شک اس کو سمجھ نہ سکیں، ہمیں پھر بھی اس پر ایمان رکھنا ہے۔ ہم مسیح کی موت کے بارے میں جب سنتے ہیں، تنقید کرنے والا کچھ بھی کہے، ہمیں خدا کی قدرت پر، نبیوں کے پیغام پر ایمان رکھنا ہے، اور اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ خداوند ہمیں بحال کر سکتا ہے۔ اگر میں ٹھوکر کھاؤں تو وہ مردوں میں سے جی اٹھ کر مجھے راست باز ٹھہرانے کے لائق ہے، قابل ہے۔ آپ اس سب باتوں میں، اس حوالے میں اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ اس بات میں کہ آپ پطرس کی طرح کہتے ہیں کہ میں ٹھوکر نہیں کھاؤں گا، یا آپ اس بات میں اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ خداوند ہمیں قائم رکھ سکتا ہے؟ اگر صادق گرے، بے شک وہ 7 بار گرے، لیکن کون اٹھا سکتا ہے؟ خداوند۔ ہم بیمار ہیں تو کون ہمیں شفا دے سکتا ہے؟ خداوند۔ ہم مردہ ہیں تو کون ہمیں زندہ کر سکتا ہے؟ خداوند۔ اگر آپ ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کا صلیبی کفارہ، اس پر ایمان لا کر آپ ہمیشہ کی زندگی کو پا سکتے ہیں، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں جی اٹھ کر تمہیں گلیل کو ملوں گا۔ گلیل دراصل وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند نے اپنے شاگردوں کو بلایا۔ امید ہے آپ اس رشتے اور رفاقت کے معنوں کو سمجھ سکیں گے۔ رشتہ خداوند کی طرف سے ہمارے ساتھ مقرر کیا گیا ہے، یہ ازل سے ہے، اس کے بارے میں ازلی منصوبہ قائم کیا گیا، اور نبیوں کے وسیلہ سے خدا نے اس رشتے کے بارے میں بتایا کہ وہ رشتہ قائم کرتا ہے۔ ہم اس میں بلائے گئے ہیں، اس کی رفاقت میں۔ امید ہے آپ اس رفاقت میں جب آتے ہیں تو اس میں قائم رہیں گے۔ اگر آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ وفادار ہے۔ آئیں